السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ اچھا، سندھ میں گورنمنٹ ظاہر ہے چینج ہو گئی، اور وہ گورنمنٹ کے آتے ہی دھوم دھڑکا آئی جی پہ جا رہا ہے، آئی جی جا رہا ہے، آئی جی جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، ٹھیک ہے، رائٹ ہے، ہر گورنمنٹ کو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ چینجز کرتی ہے، پر سوال یہ ہے کہ سندھ کے نصیب میں کیا کرپٹ آئی جی ہمارے نصیب میں؟ کیا سندھ ایک ایماندار آئی جی کو محض اسی لیے یہاں سے ٹرانسفر کرے کہ وہ سندھ کا نہیں ہے، سندھی نہیں ہے، پنجاب سے آیا ہے؟ یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ایک آئی جی کے ایماندار ہونے سے، اور یہ سائیں مراد علی شاہ صاحب کو بھی پتہ ہوگا، ان کے والد صاحب کو بھی پتہ تھا کہ ایک اگر آئی جی آنیسٹ ہے، یا ایک ایس پی آنیسٹ ہے، یا ایک ڈی آئی جی آنیسٹ ہے، تو اس کے آنیسٹ ہونے سے اس علاقے کا کرائم جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور جتنا کرپٹ آئی جی رکھیں گے یا کرپشن میں انوالوڈ افسر رکھیں گے تو ان کے علاقے کے آپ دیکھیں کہ کرائم جو ہے وہ اوپر جائے گا، اور انڈسپلن فورس اس کے انڈر ہوگی۔ ایس ایچ او ہی نہیں سنیں گے اس کی، کرپٹ ایس پی ہوگا تو ایس ایچ او نہیں سنیں گے، کرپٹ ڈی آئی جی ہوگا اس باڑی نے نہیں سنیں گے۔ وہ لفافے لیتے ہیں نا، تو اوپر تک لفافے، وہ بولے تیرے کو لفافے ہم نے دے گیا تھا نا، تو اب کیا تو پوچھ رہا ہے ہم سے؟ کل تو لیے تھے پیسے تو نے۔ تو اسی طرح آئی جی کے ساتھ ہوتا ہے، اور فنڈز کی جو ہے خیر نہیں ہوتی۔ کرپٹ آئی جی جو پہلے فنڈز کے پیچھے لگتے ہیں، فنڈز ہضم کر جاتے ہیں، اور یہ پرانے جو یہاں رہ کے گئے ہیں ان کے 40 تو پیٹرول پمپ ہیں۔ میں نے تو کہا تھا، آن دا ریکارڈ ہے، میں نے نیب میں دیا تھا کہ اے ڈی خواجہ جو ہے اس کی تو 500 کروڑ 700 کروڑ کے قریب تو پراپرٹیز ہیں اس کی، اور اس کے بعد یہ غلام نبی میمن اور یہ وہ شیخ۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی کرپشن کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ پھر ان کو کرپٹ آئی جی کو لا کے مسلط کرو گے آپ سندھ پہ، تو کیا کریں گے یہ؟ ڈاکو راج تو ظاہر ہے، وہ تو اپر سندھ میں جو حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہو، اور اس نے رفت نے بڑی اچھی کوشش کی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آئی جی اگر آنیسٹ ہوتا ہے نا تو آدھا کرائم ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اور فری ہینڈ ہو، آئی جی پہ اگر ٹرسٹ کرے وزیر اعلیٰ اور اس کو فری ہینڈ دے دے، انٹرفیئرنس نہ کرے، تو وہ سارا کرائم آپ کا اڑا دے گا، نیچے لے آئے گا۔ اور کیونکہ اپنی مرضی کے ایس ایچ او رکھے، اپنی مرضی کے ڈی ایس پی رکھے، مرضی کے اپنے ڈی آئی جی رکھے، تو سائیں مراد علی شاہ کو یاد ہوگا، سائیں عبداللہ شاہ جب مجھے حیدرآباد لے آئے تھے، کیا حال تھا حیدرآباد کا، مگر کسی، اب وہ حیات نہیں ہے سائیں عبداللہ شاہ، مگر مرحوم نے مجھے کسی ایک ایس ایچ او کے سپاہی کے لیے نہیں کہا کہ اس کو ادھر لگاؤ یا اس کو ادھر لگاؤ، مجھے کہا کہ بس مجھے کنٹرول کر کے دو، اور یہ حیدرآباد جو ہے اس میں امن قائم کر کے دو۔ میں نے امن قائم کر کے دیا، اور پھر قلعے میں سائیں کو لے جا کے میں نے جلسہ کرایا حیدرآباد کے قلعے میں، پکے قلعے میں، یہ آن دا ریکارڈ ہے، آن دا ریکارڈ ہے۔ اور بی نے مجھے اسلام آباد سے فون کر کے کہا تھا کہ آپ نے آج وہ کام کیا جو کہ یہ خواہش ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تھی کہ وہ قلعے میں جلسہ کرے، تو مجھے کہا کہ آپ نے کمال کر دیا۔ تو وہی حیدرآباد تھا جہاں ساری رات گولیاں چلتی تھیں، اور مگر وہ ہم نے کنٹرول کیا، اور ہمارے ساتھ حیدرآباد میں جو اس وقت جی او سی تھے، ان کا نام بھی جنرل آصف نواز تھا، اور وہ بعد میں وہ کور کمانڈر بنے تھے۔ تو
انہوں نے مجھے اپریسیشن لیٹر دی ہے، وہ آن دا ریکارڈ ہے. مقصد ہے کہ جب آپ ایک آدمی آنیسٹ رکھو گے تو کرائم آپ کا کنٹرول. اب یہ دھوم دھڑ آئی جی جا رہا ہے، آئی جی کیوں جائے؟ کیا قصور ہے اس کا یہ قصور ہے کہ ہی از فرام پنجاب. تو ہم جب یہاں سے ہم پنجاب میں تھے، پھر کیا ہوا؟ ہم بھی تو پنجاب میں کرتے رہتے تھے، اور ہم نے وہاں بڑی بڑی پوسٹنگز کی. میں نے ایس پی فیصل آباد تھا، تو پھر کیا ہوا؟ تو یہ اس پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. ایماندار آدمی ہے. رفت کو میں کبھی ملا بھی نہیں ہوں، کیونکہ از اے ٹو جونیئر ٹو می، تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. بلکہ وہ پتہ نہیں اس وقت بچہ ہوگا جب میں وہاں 85 میں ایس پی فیصل آباد تھا، یا پتہ نہیں پیدا ہی نہیں ہوا ہوں. تو اب یہ اس طرح کی باتیں کریں گے. ایک آنیسٹ آئی جی کو ہٹاؤ، ایک کرپٹ آدمی کرپٹ آئی جی لے آؤ. یہ کوئی بات ہے؟ یہ یہاں پہ 2 دفعہ 3 دفعہ 5 سال وہ غلام نبی میمن رہا، کراچی کا ایڈیشنل آئی جی رہا، پھر وہ آئی جی رہا. کیا کیا ان لوگوں نے؟ تباہی کر کے ان کے پیٹ بڑھتے گئے. ان کے سب کے ایسیٹ کی میرے پاس ہیں ڈیٹیلز. ان کی ہر چیز کی ایک کی میرے پاس ہے ڈیٹیل ہے. اس کی ہو گئی، اے ڈی خواجہ کی ہو گئی، وہ جمالی کی ہو گئی. تو وہ غلام ادھر تو میرے پاس ایس پی بھی رہا تھا انڈر میں، آئی جی جو تھا. تو سارے یہ شیخ میں یہ امیر سب کو میں جانتا ہوں. ہاں، ان میں اس کی اوڈو کی اچھی ریپوٹیشن ہے، جس کے لیے ہم کہیں گے اچھی ریپوٹیشن. جاوید اوڈو جو تھا، اس کی اچھی ریپوٹیشن. اچھے افسر ہیں. اچھے افسروں کو آپ لگاتے نہیں ہو. وہ وہاں کیامڑی میں جامری تھا، وہ اچھا افسر تھا، تگڑا افسر تھا. اور کچھ نہیں تو ڈاکو تو مارتا تھا، اس کو ہٹا کے پھینکا. پھر اس پہ وہ لگایا کہ یہ کرتا ہے، وہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. جب ثابت نہیں ہوا تو اس کو لگانا چاہیے. تو اس طرح اچھے افسروں کو لے آؤ، لڑنے بھیڑنے والے ہوں تو کنٹرول ہوگا کرائم. باقی جو تھوڑا بہت کرتا ہے، مجھے پتہ ہے جو کرتے ہیں. باقی ڈکیتیاں نہ کریں. جو یہاں تو آئی جی ڈکیت رہیں، میں کیا بولوں، اور ڈی آئی جی ڈکیت رہیں، ایڈیشنل آئی جی ڈکیت رہیں. تو ان ڈکیتوں کو ہٹاؤ اور اچھے افسر لگائیں. اور بے شک پنجاب کا ہو، سرحد کا ہو، بلوچستان کا ہو، کہیں کا بھی ہو. اور اگر آنیسٹ ہے، اچھا ہے، تو آپ کو رزلٹ دے گا. اب لوگ تنگ آ گئے، بفر گئے، لوگ تنگ آ گئے کرائم سے، ڈاکو سے تنگ آ گئے. میں نے تو کہا تھا کہ جنرل ایکسیپشن ہے. آپ یہ ہتھیار تانتا ہے تو یو ہیو رائٹ ٹو شوٹ ہم. کر سکتے ہو اپنے سیلف ڈیفینس میں. نہ صرف اپنے سیلف ڈیفینس میں، بلکہ آپ دیکھو کہ کسی اور کو لوٹ رہا ہے تو بھی اڑا دو اس کو. یہ بھی آپ کو جو ہے جنرل ایکسیپشن میں آپ کو اختیارات ہیں شہریوں کو، نہ صرف اپنی جائیداد میں دوسرے کی جائیداد میں، تو آپ فائر کر سکتے ہو. تو یہ ملا کے کام ہوگا. مگر یہ آئی جی کو مت ہٹائیں. سائیں مراد علی شاہ صاحب، آئی جی کو مت ہٹائیں. یہ آئی جی بہت اچھا ہے، قسمت سے آپ کو ملا ہے. میں نے اس کی ریپوٹیشن پنجاب سے لی ہے، کیونکہ پنجاب میں میرے انڈر جو افسر ہیں وہ سب آئی جی ہو کے ریٹائر بھی ہو گئے. بہت سارے خان بیگ، یہ بہت سارے لوگ. تو وہاں سے مجھے پتہ پڑا تھا اس کی ریپوٹیشن اچھی ہے. از اے گڈ افسر. اس کو کنٹینیو کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو سندھ میں اچھے رزلٹ ملیں گے. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی زندہ باد.